السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط نسخ کی حسن تحریر کورس کا یہاں سے آغاز ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو تحریر سے متعلق کچھ ایسی باتیں بتائی گئی تھیں جس سے آپ کو اس کورس کی اہمیت کا اندازہ ہو، اس فن کی خوبیوں کا پتہ چلے۔ اگر آپ لوگوں نے اسے نہیں سنا ہے اور اسے پین ڈاؤن نہیں کیا ہے تو پلیز نوٹ کر لیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سیکھنے میں ایک موٹیویشن ملے اور آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ لوگ فضول چیز میں وقت ضائع نہیں کر رہے۔ یہاں سے ہم خط نسخ کے حروف کا آغاز کرتے ہیں، اور میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ مختلف سکرپٹس ہوتی ہیں، مختلف رسم الخط ہوتے ہیں لکھنے کے طریقے، جسے ہم کمپیوٹر کی زبان میں فونٹ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ الف ہے تو ایک الف لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اور 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 مختلف سکرپٹس ہوتی ہیں۔ اس سکرپٹ کا نام الگ ہے، اس سکرپٹ کا نام الگ ہے، اس کا الگ، اس کا الگ، اس کا الگ، ان سب کے رولز الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو خط نسخ میں الف کیسے لکھا جاتا ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کی پہچان ہونی پڑتی ہے، ہر سکرپٹ کی، ہر لفظ کی، ہر حرف کی، تب جا کے ہم اس کو صحیح سے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خط نسخ میں الف کیسے ہوتا ہے؟ بہت آسان سا ہے۔ ایسے یہاں سے اس طرح لائیں گے ہم اور لائن پر لگائیں گے۔ اس لائن کو جس پر ہم لکھ رہے ہیں بیس لائن کہتے ہیں۔ میں آپ کو تفصیل سے ابھی سمجھاؤں گا۔ یہ دیکھیں یہ کیسے ہے۔ آپ اگر اسے دیکھو گے، میں یہاں سے لائن ڈرا کر دوں اس طرح، ایسے، اور یہاں سے اس طرح، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر تھوڑا سا زیادہ گیپ ہے اور یہاں پر تھوڑا سا زیادہ گیپ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ الف بالکل سٹریٹ نہیں ہے بلکہ وہ تھوڑا سا ترچا ہے، اس طرح سے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیے گا، تو یہ جو ہے جس کے اوپر ہم حروف لکھیں گے اسے کہتے ہیں بیس لائن۔ ٹھیک ہے، عربی میں کہتے ہیں خط الاساس۔ اور اس کے اوپر والی جو لائن ہے اس لائن کو خط انتہا کہتے ہیں، یعنی جو بھی حروف آئیں گے جو اوپر کی طرف سے آتے ہیں یا اوپر تک جاتے ہیں وہ اس انتہا تک جائیں گے، اس سے آگے نہیں، اور جو حروف نیچے آتے ہیں وہ اس انتہا تک آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس طرح کی ایک سکیل ہوتی ہے ہر حرف کو لکھنے کی۔ اتنی بڑی نہیں بنتی، میں نے وضاحت کے لیے یہاں پر بنایا ہے۔ اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو لائن کے اوپر آتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو لائن کے اوپر بھی آتے ہیں اور لائن کے نیچے بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے کیا کیا، نیچے ایک اور ایک لائن ڈرا کر دی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہاں تک آئیں گے، اس کے نیچے نہیں آئیں گے۔ تو یہ ایک سکیل ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں خط نسخ میں جو الف ہے وہ کس طرح ہے، اس کا ایک اینگل ہوتا ہے۔ وہ اینگل کون سا ہے؟ 70 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو جب ہم کیلیگرافی کریں گے تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے، میں سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ جو کورس ہے اس کے اندر خطاطی کے اصولوں پر آپ کو سکھایا جا رہا ہے، تو اسی لیے میں نے شروعات میں بتا دیا کہ یہ ایسے ہوتا ہے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں یہاں پر میں جو بتا رہا تھا، اس لائن کو دیکھیں اور اس لائن کو دیکھیں، یہاں پر کتنا گیپ ہے، یہاں پر کتنا گیپ ہے، اور یہاں پر نہیں ہے، اور یہاں پر نہیں ہے۔
یہاں پر بالکل بھی نہیں ہے اور یہاں پر بالکل بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں الف کیسے لکھا جا رہا ہے. الف ایسے آ رہا ہے ترچا اس طرح سے. اور ایک چیز غور کریں, یہاں پر کیسے ہے اور یہاں پر کیسے ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے لکھنا ہے, ایسے لکھنا ہے. نیچے سے آئے گا تو تھوڑا سا ایسے اس طرف سے ایسے ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل سٹریٹ آ کے ایسا چھوڑ نہیں دیں گے ہم. کیسے لکھیں گے, اور بہت زیادہ لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس سنگل رول بک ہے تو آپ دیکھیں یہ سنگل رول ہے نا, تو یہاں سے میں لکھ رہا ہوں ایسے اس طرح سے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں ایک اور بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جتنا بڑا الف ہوگا آگے کے جو حروف آئیں گے وہ اسی سائز کے ہوں گے. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں با لکھوں گا تو یہ اس سائز کا ہوگا کہ اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے تو یہاں پر ایسے آ جائے. ٹھیک ہے, میں لکھ کر بتا رہا ہوں ایسے ہی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے. تو یہ ایک بات ہے. اس کے بعد یہ الف ہے. اب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, ایک حمزہ ایڈ کیا جاتا ہے اس طرح. کیسے ہے یہ دیکھیں, میں کیسے لکھ رہا ہوں, پہلے ایسے پھر اس طرح اور ایسے. تو یہ حمزہ ایڈ کرنے سے اس الف, اس کو الف نہیں کہتے, اس کو آپ کہیں گے حمزہ قطعی. کبھی یہ حمزہ نیچے ایڈ کیا جاتا ہے اس علامت کے لیے کہ یہ حمزہ کے نیچے کسرہ ہے یا زیر ہے, اور اوپر ہوتا ہے اس علامت کے لیے کہ یہاں پر یہ ضمہ ہے یا یہاں پر زبر ہے, یعنی پیش ہے یا زبر ہے. اس علامت کے لیے یہ حمزہ ایڈ کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے, ایسے ایسے اور اس طرح. ٹھیک ہے, تو ہم نے الف کیسے لکھنا ہے, الف اس طرح لکھنا ہے, ایسے لا کے نیچے چھوڑنا ہے. اب اس کے بعد الف ایک اور چیز ہے, جب درمیان میں ہم لکھیں گے نا الف تو اس کی 2-3 شکلیں ہوتی ہیں. وہ دیکھیں, یا تو ایسے آ کے اس طرح ہوتا ہے یا ایسے آتا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے, ان دونوں میں فرق یہاں پر ہے, اس حصے پر دیکھیں آپ. اب اس کے بعد یہاں پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ اس کو ایسے کر دیں یا آپ ایسے. مثال کے طور پہ مجھے ایسے لکھنا ہے تو میں اس طرح لا کے ایسے چھوڑتا ہوں, یا پھر میں کیا کروں گا, ایسے اس طرح. اب دیکھیں یہ والا جو میں نے استعمال کیا وہ یہ قسم ہے, اور یہاں پر میں نے جو استعمال کیا وہ یہ والی قسم ہے. یہ ہوتا ہے. اور ایک تیسری شکل کیا ہوتی ہے, وہ اس طرح کی ہوتی ہے. کیسے ہے, ایسے ایسے میں لا رہا ہوں یہاں سے اس طرح. یہ کب استعمال ہوتا ہے, جب مثال کے طور پہ اگر ہمیں لکھنا ہے, اب یہاں استعمال ہوگی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ لوگوں کو صرف اتنا بتایا کہ الف کیسے کیسے اور کس طرح کہاں کہاں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم آگے آگے حروف لکھتے جائیں گے اور پھر اسے جلدی جلدی ختم کریں گے. یہ ایک ورک بک ہے, اگر آپ لوگوں کو آسانی چاہیے تاکہ آپ لوگ بس آسانی سے ٹریس کر سکو ایسے اور لکھ لو, تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا. جسے چاہیے وہ ہمیں میسج کریں اور اس کو لے سکتا ہے وہ قیمتاً. انشاءاللہ ہم اگلے حرف کی طرف آگے بڑھتے ہیں.